الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا یہ ہمارا 26واں مقالہ ہے اور اس کا عنوان ہے اپنی مطلب براری کی خاطر، یعنی اپنے اہداف کو پورا کرنے کی خاطر قادیانیت کے پسندیدہ اسالیب کیا ہے۔ یعنی قادیانیت اپنے غلط اور باطل عقائد کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار استعمال کرتی ہے۔ تو پہلا نمونہ ہم نے پہلے 2 حلقوں میں، یعنی پہلی اور دوسری مجلس میں ان کے پہلے نمونے کا ہم نے ذکر کیا، اور وہ کیا تھا کہ دعویٰ شرعی اور ثبوت غیر شرعی، اس کے نمونے ہم نے پیش کیے تھے۔ آج دوسرا اسلوب ثانی اس کا بیان، اور یہ کیا ہے، یعنی دین اسلام کے مسلمات اور اجماعی طور پہ ثابت شدہ عقیدے، ان کے لیے ان میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش، اور کس طرح؟ کتاب و سنت کی نصوص میں تحریف اور الحاد پیدا کر کے۔ اب آپ دیکھیں، اس کی مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلا نمونہ، خطاب عام کو خطاب خاص بنانے کی کوشش، اسے ہم علمی اصطلاح میں کہتے ہیں عام کی تخصیص، یعنی ایک عام خطاب ہے پوری بشریت کو، اور اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ امت مسلمہ کے نام خطاب ہے۔ عام کو خاص بنانا۔ امت مسلمہ کے ہاں روز اول سے یہ مسئلہ اجماعی ہے، ثابت شدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ ان کا اعزاز خاص ہے خاتم النبیین ہونا، جس کا معنی ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی یا رسول کی بعثت نہیں ہوگی۔ اب یہ امر امت کے متفق علیہ عقائد میں سے ہے۔ اب اس کے اندر تشکیک پیدا کرنا اور گنجائش نکالنا حضور کے بعد بعثت نبوت کی۔ اب آپ دیکھیں کتنا خطرناک یہ کوشش ہے، کتنی خطرناک کوشش ہے کہ قرآن و سنت اور پوری امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہے کہ جناب رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، اور بنص قرآن خاتم النبیین ہیں، جس کی خود شرح محبت قرآن یہ فرمائیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو نبی نہیں تو نبی کے سے رسول تو خاص ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، تو رسول کی بھی نفی ہو گئی، جیسے جملہ مفسرین فرماتے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے کیسے رخنہ اندازی کرنی ہے اور شرعی نصوص کو کس طرح اپنے مطلب براری کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے
اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات کو بیان کریں، پڑھیں، تو پھر جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں پہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی تمام بنی آدم کو مخاطب ہیں جن میں اللہ نے رسولوں اور انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ قائم فرمانا ہے، اور سبھی کو پتہ ہے کہ اللہ نے ایسے ہی فرمایا۔ اس خبر کے مطابق اللہ نے عمل بھی فرمایا، کیا کہ بنی آدم میں رسول بھیجتے رہے، وہ رسول اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے رہے، بندوں کو اس کے احکام سے تعارف کراتے رہے اور اپنی اطاعت کا حکم دیتے رہے۔ ہر رسول ایک ہی بات کہتا، اعبدوا اللہ واطیعون، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ نبی ایک انسانوں میں سے قابل تقلید نمونے کا انسان ہوتا ہے۔ اب یہ سلسلہ رہا اور سبھی مسلمانوں کو پتہ ہے، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ سبھی انسان جانتے ہیں کہ اس سلسلے کو جناب محمد رسول اللہ پر ختم کر دیا گیا، مگر یہ نام نہاد ٹولہ کس طریقے سے قرآن کے اندر تحریف کر کے اپنی بات کرتا ہے۔ اب اس کے نمونے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اب یہ 27ویں آیت ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اے بنی آدم، تمہیں شیطان نہ بہکائے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ ان کو ان کی پردے کی جگہ دکھائے۔ پھر آگے فرمایا، شیطان اے بنی آدم تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے۔ پھر آگے فرمایا، انا جعلنا الشیاطین، ہم نے شیطانوں کو انسانوں کا رفیق بنا دیا۔ کن انسانوں کا؟ جو ایمان نہیں لاتے۔ اب آپ دیکھیں، یہ اللہ کا خطاب عام ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت ہے اپنے خلیفے کی اولاد کو اور پوری اولاد کو۔ پھر اللہ کا ارشاد ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یہ بھی بنی آدم پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہ لے رکھا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کو نہ پوجنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ خطاب بھی بنی آدم کو ہے، عام خطاب ہے، عمومی نصیحت کی بات ہے خالق سے اپنی جملہ مخلوق بنی آدم کو۔ پھر آگے ایک اور مثال ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہاری آرائش اور زیب و زینت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اسباب فراہم کر دی۔ یعنی لباس انسان
ستر بھی کرتا ہے، زیب و زینت بھی کرتا ہے۔ اور آگے پھر فرمایا یاد رکھنا کہ لباس تقوی کا لباس جو ہے یہ اصل اپنے بدنوں پہ پہنو۔ حیا اور تقوی انسان کی زینت ہے، یہ مطلب ہے اللہ کا۔ اور یہ تقوی کا حکم پورے بنی آدم کو ہے۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ ہمارا ایک تاکیدی حکم رہا تمہیں اور تم سے پہلوں کو، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اس آیت میں فرمایا تقوی کا لباس بہتر لباس ہے، اور آگے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی، تاکہ لوگ غور کریں۔ اب آپ خود غور فرمائیں، قرآن حکیم کی یہ آیات سبھی بنی آدم کو خطاب ہے، ان میں باری تعالیٰ کا عمومی خطاب ہے، اور اس وقت اس نے ان سے عہد و میثاق لیا کیا کہ ہر دور میں وہ اپنے اپنے انبیاء اور رسولوں کی پیروی کریں گے اور ان پر نازل ہونے والے احکامات کی پابندی کریں گے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے اس خطاب کو بنی آدم سے نکال کر اور اللہ کے اس عمومی خطاب کو مخصوص بنا دیا، اور یہ خطاب جب ہو رہا ہے اس وقت جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، امت محمدیہ وجود میں نہیں ابھی آئی، اور اس کی غرض یہ ہے کہ امت محمدیہ میں بھی حضرات انبیاء آتے رہیں گے۔ اب دیکھیں کس قدر غیر معقول بات ہے، محض اپنے اس باطل دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ جناب علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے، اور خود آپ دیکھیں کہ ضرورت کے تحت نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ آدمی حضور کے بعد 1300 سال سے زیادہ مدت کے بعد، تقریباً 1400 سال کے بعد آیا۔ اب اس 1400 سال میں کبھی انسانیت کو رسول کی ضرورت نہیں ہوئی، پھر اس کو مرے ہوئے بھی 100 سال ہو گیا، کیا انسانیت کو اب بھی کبھی ضرورت نہیں ہوئی؟ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں انگلینڈ میں تھا اور کسی کانفرنس میں خطاب تھا، تو ایک شخص نے کہا کہ جی وہ اسکائپ پہ ایک قادیانی ہے، آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا فرمائیے جی۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ بہت اچھی طرح گفتگو کرتے ہیں اور مرزا صاحب کا نام بھی اچھا لیتے ہیں، آپ ہم سے بھی بات ناصحانہ کرتے ہیں بڑے پیار سے، نصیحت کے انداز میں، تو ایک سوال آپ سے ہے، کیا ضرورت کے وقت نبوت نہیں ہو سکتی؟ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ میں اس بات پہ شکر گزار ہوں کہ آپ کے بڑے تو علماء اسلام کو ملا کہتے تھے، اور اللہ معاف فرمائے بہت ہی نازیبا القاب اختیار کرتے تھے، تو میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اچھے انداز سے خطاب دیا۔ تو اب آپ یہ سنیں، میرا ایک سوال آپ سے ہے، ہم اس وقت کون سے سال میں ہیں؟ یعنی تقریباً آج سے کم از کم 20 سال پہلے، 10 سال پہلے کی بات ہے، 10-12 سال پہلے کی۔ تو انہوں نے کہا جی فلاں سال میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کا دعوی نبوت کس سال ہوا تھا؟ انہوں نے ذکر کیا۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ اس پورے فترے، یہ 1400 سال بیچ میں جو آیا، تو انسانیت کو ضرورت نہیں پڑی؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے حضرت، بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا نہیں، اب آگے دوسرا میرا سوال ہے کہ مرزا صاحب کو اس جہان سے رخصت ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تو 100 سال تقریباً اس وقت ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی 100 سال۔ میں نے کہا اب اس 100 سال میں بھی کبھی ضرورت نہیں پڑی؟ او اللہ کے بندو، یاد رکھو جناب محمد الرسول اللہ قیامت تک کے لیے رسول ہیں، اور ان کی لائی ہوئی وحی کتاب اللہ کی شکل میں محفوظ ہے۔
سینوں میں محفوظ ہے، لکھی ہوئی ہے، اور ان کی وحی کتابوں کے بعد سنت کی شکل میں، حکمت کی شکل میں وہ بھی محفوظ ہے، سند متصل کے ساتھ۔ ہر حدیث کی سند متصل ہے آج تک، اور یہ پوری امتوں کی تاریخ میں ایسی کوئی شریعت نہیں کسی نبی کی کہ اس طرح اس نبی کو اور اس کی شریعت کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے قیامت تک محفوظ رکھا ہو۔ تو اب نبوت کی کہاں ضرورت؟ تو پھر بہرحال جب میری اتنی بات ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت اب مسئلہ پورا سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ ضرورت کیسے یہ لوگ خود ہی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس قرآن کے ہوتے ہوئے جو اللہ کی زندہ کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، اور جناب رسول اللہ کی سنت متواتر لفظوں میں بھی موجود ہے اور عمل میں بھی امت میں موجود ہے، کس انسان کو کسی نئی ہدایت کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ کی ذریعے انسانوں کو کسی رسالت سے اور ہر رسالت سے اور نبوت سے اور آپ کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں محفوظ و مامون ہیں، ان کے ذریعے سے کسی دیگر شریعت سے بھی محفوظ کر دیا۔ تو اب یہ بعثت کی اور نبوت کی حاجت کو بیان کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، یہ سراسر ایک احمقانہ کوشش ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاف کرنا بہت بڑی خیانت ہے اور بے سمجھی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی دین پہ استقامت عطا فرمائے جس پہ اللہ کے رسول نے ہمیں چھوڑا تھا، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور تا قیامت انسانوں کو اسی دین کا محتاج بنائے۔ اور میں دعوت اخلاص مخلصانہ دعوت دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے نام نہاد طور پہ یہ مسئلہ گھڑا کہ احتیاج ہے، ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن محفوظ ہے، سنت محفوظ ہے، اور قرآن اور سنت کے حاملین جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور تا قیامت موجود رہیں گے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جس طرح کتاب اللہ کے حفاظ کرام پوری دنیا میں موجود ہیں، آج کل تو اتنے ہوتے ہیں کہ ایک مسجد میں کئی حافظ، کوئی تراویح میں سنا رہا ہے، کوئی نفل میں سنا رہا ہے، کوئی تہجد میں سنا رہا ہے۔ اب یہ ٹیکسٹ جو ہے، نص جو ہے کتاب اللہ کی اس طرح محفوظ ہے، اور یہی حال سنت کا بھی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری کتابیں ہیں حدیث کی، بخاری شریف ہے مثلا، میں اس کی مثال دیتا ہوں، تو اس کی پہلی حدیث صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے قال رسول اللہ انما الاعمال بالنیات، یہ نہیں، بلکہ امام بخاری اپنے استاد حمیدی کا نام لیں گے، وہ اپنے اگلے استاد کا، پھر حضرت عمر تک پہنچیں گے، اور پھر جناب رسول اللہ تک۔ اسی طرح ہر حدیث کو محدثین نے قیامت تک کے لیے ثبت فرما دیا، اور یہ سلسلہ ذہبیہ، سنہری سلسلہ، اللہ کی حفاظت اس شریعت مطہرہ کے لیے جو خاتم الشرائع ہے، نبی خاتم النبیین کہ کسی نبی کی ضرورت نہیں، اور شریعت خاتم الشرائع کہ اس کے بعد کسی دیگر شریعت کی انسانوں کو ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فہم کی توفیق دے اور اس پہ استقامت عطا فرمائے جملہ امت مسلمہ کو، اور ہمارے ان لوگوں کو جو بے سمجھی سے قادیانیت کے چنگل میں جا چکے ہیں انہیں بھی اللہ سمجھ دے، اور وہ بھی رحمت للعالمین کی رحمت میں واپس آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔